یوم عرفات ذریعہ برکات۔ ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہی شعائر اللہ سے ہے اور قابل احترام ہے، بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں اور راتوں کی بہت عظمت ہے۔ ان میں یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ اور یوم عید الاضحیٰ کی شان نرالی ہے۔ یوم عرفہ کو حجاج کرام حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں۔ اس دن رب تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، وہ بندوں کو مغفرت سے بھی نوازتا ہے اور دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ انعام و اکرام فقط حاجیوں پر ہی نہیں ہوتا، ان کی برکت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو نوازا جاتا ہے۔ شیطان کی ذلت۔ حضرت طلحہ علیہ الرحمہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ وما ذاک الا لما رأى من تنزل الرحمت وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام الا ما رأى یوم بدر، یعنی عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل و رسوا دھتکارا ہوا، حقیر اور غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، یعنی ہر خاص و عام پر رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ البتہ بدر کے دن وہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوا تھا۔ بہترین دعا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، یعنی اس کا ثواب عظیم تر ہے اور یہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بہترین کلام یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ روزہ کا اجر۔ سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سالوں کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔